بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. آج کی خاص خبر جو بدترین خبر ہے، ایک ٹرین حادثہ ہوا جس کے اندر قیمتی جانوں کا نقصان ہوا. ابھی تک کے اطلاع کے مطابق 44 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، 100 سے زیادہ انجرڈ ہیں. یہ ہمارے ملک کا بدقسمتی ہے. یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کی انکوائری ہوتی ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا، جس کے تحت یہ انسیڈنٹ دوبارہ ہوتے ہیں. ابھی اس کی خاص بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ سعد رفیق کے گناہ اعظم سواتی استعفیٰ کیوں دیں. مطلب 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ سعد رفیق کا ہی گناہ ہے. اس کے ساتھ پاکستان میں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بننے جا رہے. ایک آرڈیننس آ رہا ہے، اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ یہ آرڈیننس کیا آیا ہے. آج نیشنل اکنامک کونسل کی پرائم منسٹر آف پاکستان نے میٹنگ کی فائنل. اس کے بعد 11 تاریخ کو بجٹ آنا ہے. اس میں سندھ کے صدر پیپلز پارٹی نثار احمد کھوڑو صاحب بھی تھے. ہم ان سے اس پہ تفصیلاً بات کریں گے کہ کیا بات ہوئی سندھ کے لیے، انہوں نے کیا پوائنٹ آف ویو رکھا. گل محمد رند صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. گل محمد رند صاحب سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو ٹرین انسیڈنٹ ہوا ہے، رند صاحب ایک سینئر بیوروکریٹس بھی رہے ہیں، کہ یہ کیوں، وجہ کیا ہے اس کی کہ ہمارے ملک میں یہ جو کمیٹی بنتی ہے، یہ جو انکوائری ہوتی ہے، اس کا کوئی رزلٹ کیوں نہیں آتا. سب سے پہلے گل محمد رند صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہمیں خورشید قصوری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہم فارن افیئر سے بات کریں گے. سہیل وڑائچ صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے. پاکستان بزنس فورم کے پریزیڈنٹ ہیں، فارمر ایف پی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں زبیر طفیل صاحب، وہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے. ہم پروگرام شروع کرتے ہیں گل محمد رند صاحب سے. سر، یہ جو کل ایک بدنصیب انسیڈنٹ ہوا، کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں ایک رواج سا بن گیا ہے کہ الزام اٹھا کے دوسروں کے اوپر چھوڑ دیں؟ جس طرح سے ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ سعد رفیق کا گناہ ہے اور یہ اس کو استعفیٰ کیوں دینی چاہیے، جبکہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو آپ یہی کہتے تھے کہ اس کو ابھی اسی وقت ریزائن دینا چاہیے. تھیبو صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ سب کو دکھ ہے، سب پارٹیز کو. عمران خان صاحب نے بھی اس پہ دکھ کیا، بلاول زرداری صاحب نے بھی اسمبلی میں کہا کہ آج پوری ایکٹیویٹیز کو سسپینڈ کر کے اس پہ بات کی جائے. لیکن میں ایک سماجی ورکر سے پولیٹکس کو نکال کر بات کر رہا ہوں کہ کسی زمانے میں ریلوے اپر کلاس کے لوگوں کی سواری ہوتی تھی. بالکل ٹھیک. کہ اپر کلاس کے لوگ بکنگ ہوتی تھی، وہاں جا کے پوری رات اپنے سفر کرتے تھے، صبح پہنچتے تھے. آہستہ آہستہ یہ غریب کی سواری بنتی گئی، مڈل کلاس سے نیچے. ابھی جو مڈل کلاس ہے وہ بھی جو ایئر کنڈیشن بسز آئی ہیں ان سے سفر کر رہے ہیں. ایکسیڈنٹس ہماری تاریخ میں دیکھے جائیں، میں تو کہوں گا شاید پوری دنیا میں ریلوے کے سب سے بڑے ایکسیڈنٹ ہمارے پاس ہوئے ہیں. آپ نے وہ تبلیغ والوں کی آپ کو یاد ہے کہ پورا گاڑی جل گئی تھی، وہ ہے. فواد صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ہی از انفارمیشن منسٹر، میرا خیال ہے کہ جتنا اس پہ ریسپانسبلٹی ہے یہ اس کا فٹ نہیں پڑتا، کیونکہ اس وقت ہمارے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں یہ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے منسٹر سے پوچھنا چاہیے. شیخ رشید صاحب جب منسٹر تھے تو آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب نے 8-10 نئی گاڑیاں اسٹارٹ کی ہیں. عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہے کیونکہ ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنی ٹرینیں بڑھائی گئی ہیں، اس کے بعد کم کی ہے. پھر جو بندہ فٹ ہو اس فیلڈ کے لیے، کیا سواتی صاحب کو ریلوے کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ سواتی صاحب کو کوئی ریلوے کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اس کو لگایا گیا، ٹھیک ہے وہ محنت کر رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں گا کہ یہ الزام جو ہے، ہمارے یہاں کے جہاز بھی گر جاتا ہے پی آئی اے کا تو کہتے ہیں کہ جی پرانے جہاز پچھلی گورنمنٹ نے خرید کیے. اسی طرح جب ہماری گورنمنٹ جائے گی تو اگلی گورنمنٹ آئے گی، جی بولا گا جی انہوں نے کیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ریلوے کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، جس طرح M9 کا جو اسکیم تھا چائنا کے ساتھ ہمارا، اس کو جو 2028 تک کمپلیٹ ہونا تھا، وہ اس کی پوری سروے بھی ہو گئی ہے سب کچھ. آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب انٹرسٹڈ ہیں، یہ اسکیم شروع ہو جائے گی. پورا ریلوے اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اس طرح نہیں ہوگا. آپ کی جو گورنمنٹ ہے سر، اس کے اوپر لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ آپ صرف سواتی صاحب کا نام لے رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ خاص طور پہ خان صاحب جو ہیں وہ رائٹ مین فار رائٹ جاب
کر ہی نہیں پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گورننس کے فقدان بھی ہو رہے ہیں. کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے تیمور صاحب، ہر منسٹری کی ایک اپنی نیچر ہے، اپنا پورٹ فولیو ہے. کچھ ٹیکنیکل منسٹریز ہوتی ہیں، وہاں ٹیکنیکل لوگ چاہیے. اس میں میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. جیسے فارن سروس کے لیے شاہ محمود صاحب فٹ ہیں، کیونکہ ایکچولی اس کی پرسنالٹی اس کو سوٹ کرتی ہے، فٹ کا ہوتا ہے. اسد عمر صاحب ہیں، اکنامکس کے لیے بہت فٹ ہیں، اور شاید پہلے دور میں وہ کامیاب نہیں ہو گئے، وہ اور چیز ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فٹ بندہ جو جس کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ پارٹی کو لگانا چاہیے، اس سے امپرومنٹ ہوگی. ابھی جیسے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ موٹر وے تینوں صوبوں میں بن گئے ہیں، سندھ میں نہیں بنا ہے. بلوچستان میں سب سے زیادہ روڈز بنے ہیں سی پیک کے نام پہ. میں نے پورا بلوچستان ٹریول کیا. آپ دیکھیں ابھی بلوچستان پنجاب سے اور کے پی کے سے وہاں کے روڈ اچھے ہیں. کے پی کے ایک جنت طریقے کے بہت ڈیولپ ہو رہا ہے. پنجاب کے روڈز بن رہے ہیں. میں ادھر بلیم کروں گا پیپلز پارٹی کو اگر ہم یہ اس پہ شروع ہو گیا کہ ماضی کی حکومتوں نے کیوں نہیں کیا. تو سکھر حیدرآباد موٹر وے کیوں نہیں بنا، اور جو حیدرآباد کراچی بنا وہ موٹر وے نہیں ہے، وہ وہی رستہ ہے، اس کو ڈبل کیا گیا ہے. تو بالکل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ہے جس کو جس فیلڈ کا اسپیشلی ٹیکنیکل، ابھی جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا لگایا گیا ہے شبلی صاحب کو. ابھی مجھے پتہ نہیں شبلی صاحب کو کیا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پہ خان صاحب کیونکہ وہ ایک بہت بڑا پروگرام لے کے آئے ہیں نئے پاکستان کا، تو ان چیزوں کو بھی اس کو سوچنا چاہیے. اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے نا سر. اب دیکھیں کچھ دن پہلے 2 دن پہلے تعریف کر رہے تھے کہ جو شیخ صاحب ہے ہی از ایکسیلنٹ فائنانس منسٹر اور انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے. 2 دن کے بعد پھر وہ شیخ صاحب کو آپ نے ہٹا دیا. تو اب وہ ہمیں عوام کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ 2 دن پہلے حفیظ شیخ بہت اچھے تھے، آپ اس کو سینیٹر کے لیے الیکٹ کروا رہے تھے، پھر 2 دن کے بعد اس میں کیا فالٹ آ گیا کہ آپ نے پھر ترین صاحب کو لے کر؟ بالکل تیمور صاحب، آپ کے بالکل صحیح سوال ہے. دیکھیں اس وقت فائنینشیل جو کنٹری کے کرائسس ہیں، اکانومی، آپ بھی ماشاءاللہ اکنامکس کو جانتے ہیں، میں بھی ریٹائر ہوا ہوں ایز اے فیڈرل سیکرٹری. یہ جو کمنگ 2 سال ہیں فائنینشیل، وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کے لیے. ان 2 سال میں قوم فیصلہ کرے گی کہ ہمیں 5 سال اور دیں گے یا بولیں گے گھر چلے جاؤ. تو اس لیے حفیظ شیخ صاحب ہمارے مہربان دوست بھی ہیں. اس کی اکانومی چلانے کا طریقہ کچھ اور ہی تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو اتنا فالو کر رہے تھے، وہ پاکستان رولز کو پرائیورٹی نہیں دیتے. اچھا یہ جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ 2 دن کے بعد پتہ چلا؟ نہیں چلا، اس 2 سال کو آگے ذہن میں رکھتے ہوئے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج نثار صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان کی چیئر کے انڈر ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے، نیشنل اکنامک کونسل پاکستان، جس میں تمام چیف منسٹرز اور جو پہلے ممبر سلیکٹ کیے گئے تھے ان سب کی فائنل میٹنگ بیفور بجٹ 2021 اینڈ 2022. ہم تفصیلاً نثار صاحب سے بات کریں گے کہ انہوں نے سندھ کے لیے کیا پوائنٹس ریز کیے. 2 دن پہلے چیف منسٹر سندھ نے پرائم منسٹر کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا، اس کے بارے میں بھی تفصیلاً. نثار کھوڑو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا سر ہمیں. جی مہربانی آپ کی. سر یہ فرمائیں آج نیشنل اکنامک کونسل پاکستان میں کیا تفصیلاً ہمیں ناظرین کو بتائیں کیا باتیں ہوئی اور سندھ کے لیے خاص طور پہ آپ نے کیا پوائنٹس ریز کیے؟ دیکھیں جناب، یہ این ای سی کا ایک فورم ہوتا ہے جس میں چاروں چیف منسٹر ہوتے ہیں اور آزاد کشمیر کے صدر ہوتے ہیں، گلگت بلتستان کے ہوتے ہیں اور وفاقی وزراء ہوتے ہیں. ہر ایک صوبے کا ایک اور نمائندہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ این ای سی کی فائنل میٹنگ ہوتی ہے جو بجٹ کے لیے اناؤنسمنٹ کی منظوری دیتی ہے. ٹھیک. اب اس میں اس سے پہلے جو بھی میٹنگ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اے پی سی سی. اے پی سی سی ڈاکیومنٹس بناتی ہے، لگ بھگ وہی چیزیں این اے سی اپروو کر لیتی ہے. مجھے اے پی سی سی کی میٹنگ میں بھی اعتراض تھا اور این اے سی میں بھی اعتراض تھا کہ سندھ کے ساتھ وفاقی بجٹ میں ناانصافی ہوئی ہے. ٹھیک. وہ اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو وفاقی حکومتیں اپنی پی ایس پی پی 700 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپے رکھی، لیکن ہماری سندھ کی کوئی نئی اسکیم اپروو نہیں ہوئی. ہم نے 17 اسکیمیں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں
وہ اپروول کے لیے بھیجی تھی, انہوں نے ایک بھی نہیں منظور کی تھی پہلے سے, جو ہم نے ریپیٹ کیا. دوسری بات, ہماری آن گوئنگ اسکیمز تھیں, پہلے اس پر 10 اسکیمیں تھیں, لیکن انہوں نے اے پی سی سی میں جو ڈاکیومنٹ بنایا اس میں انہوں نے 5 اسکیمیں کاٹ دیں, پی ایس ڈی پی سے نکال کے پھینک دیں. جو ہماری پاس الوکیشن تھی 10 ارب روپے کی, اس کو کم کرا کے 5 ارب روپے رکھ دی. ہماری اے پی سی سی پہ اعتراض کے باوجود یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا رقومات کم کر دی گئی. چاہے آپ دیکھ لیں کہ جام شورو سیون والا روڈ وہ 4 سال سے پورا نہیں ہو پا رہا, 7 ارب روپیہ سندھ کا دیا ہوا ہے, لیکن وفاق نے ابھی اس میں کنٹریبیوشن نہیں کی کہ ہمارا یہ روڈ ڈیولائز ہو جائے. ہم نے جب مختلف صوبوں کی دیکھی, اس کی الوکیشن دیکھی, اس کی رقومات دیکھی, تو کہیں کہیں تعجب ایسا ہوا کہ کسی اور صوبے میں 40 ارب روپے, کسی میں 41 ارب روپے, کسی میں 25 ارب روپے, ہماری الوکیشن 1.5 ارب روپے. یہ اس طرح کی جو لاپ سائڈڈ پلاننگ ہے, لاپ سائڈڈ جو پالیسی بنائی گئی ہے, اس میں سندھ کو سوائے اس کے کہ ہم اعتراض کریں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک ہوا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بچتا نہیں کہ ہم کہہ سکیں. اور یہی باتیں این ای سی کی میٹنگ میں ہوئیں. این ای سی کی میٹنگ کے بعد اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہم نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ بھیجنا ہے, وہ بھیج دیں گے, اور این ای سی کی میٹنگ پوری ہو گئی. سر, این ای سی کی جو میٹنگ تھی جس میں آپ لوگ پہلے بھی جاتے تھے, یہ میٹنگز ہوتی, اس کا کوئی کنکلوژن بھی ہوتا تھا, کوئی فیصلہ بھی ہوتا تھا, یا جو بھی کچھ وفاق کی طرف سے ہوتا تھا وہ آپ کے اوپر امپوز کیا ہوتا تھا اور وہ آپ کو صرف پریس کانفرنس کے تحت ایک خبر سنائی جاتی تھی؟ نہیں, میں ہمیشہ ہر سال این ای سی کی میٹنگ ہوتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل فورم ہے. این ای سی کی میٹنگ کے بغیر بجٹ کی اپروول کی منظوری نہیں ہوتی. پچھلے سال ہم سے آن لائن یہ کیا گیا تھا. پچھلے سال روبرو بیٹھے تھے. اس وقت بھی ہمارا یہی تھا, اور آج بھی یہی ہے کہ سندھ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ہمیں اسکیموں میں نظر انداز کیا جاتا ہے. چاہے وہ فائنانس ڈویژن کی بات ہو, چاہے کمیونیکیشن کی بات ہو, چاہے ہاؤسنگ کی بات ہو, چاہے ہیلتھ کی بات ہو, ہماری اسکیمیں وہاں نظر نہیں آئیں. اور جو چلتی ہوئی اسکیمیں بھی تھی تو اس کو بھی پھینکنا بہت ہی زیادتی کی بات ہے, جس پر ہم نے اپنا اعتراض درج کرایا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے وہاں پہ بات کی کہ ایک پروونس کے لیے 40 ارب روپے تھے, آپ کے لیے 1.5 ارب روپے تھا, سپوز آپ نے کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب سے آپ نے یا چیف منسٹر نے بات کی, تو وزیر اعظم صاحب کا ریسپونڈ کیا تھا سر؟ ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کا ریسپانس وہی تھا جو اے پی سی سی میں اس کو لکھ کے دیا گیا. یہ کس نے لکھ کے دیا سر؟ اے پی سی سی, ٹھیک ہے, اینیول پلاننگ جو بھی کمیٹی ہوتی ہے, دیکھیں, اور اس میں چینجز نہیں ہوئی, اور انہوں نے اپروول دے دیا. تو اس میٹنگ کا کوئی فائدہ؟ میں نے وہی عرض کیا کہ اے پی سی سی ڈاکیومنٹ بناتی ہے, این ای سی میں لگ بھگ وہی چیزیں اپروو کی جاتی ہیں. رائٹ سر. سر, میں آپ سے ایک آج یہاں سندھ میں جو ایک برننگ ایشو ہے بیریا ٹاؤن میں جو کل انسیڈنٹ ہوا, اس تمام انسیڈنٹ کے اوپر نثار کھوڑا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے ہڑتال یا ہم نے دھرنے کو روکا نہیں تھا. ہم نے کہا تھا بھلے کر لو, آپ پہ جمہوری حق ہے. ان دھرنا لگانے والوں نے انتظامیہ سے بات بھی کی تھی, اور ہم نے ان کے لیے بیٹھنے کا بندوبست بھی کیا تھا, شامیہ نے بھی لگائے تھے, پانی کا بندوبست بھی کیا تھا, اور انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم سپر ہائی وے کو بلاک نہیں کریں گے, ہم پرامن رہیں گے. انہوں نے تقاریر بھی کی, جو آپ نے دیکھی کہ تقاریر بھی ہوئی تھیں, لیکن پھر انہوں نے سپر ہائی وے کو بلاک کیا. پولیس ہم نے ضرور رکھی تھی کہ بدامنی نہ ہو,
اور املاک کی پروٹیکشن رہے. پھر آپ نے خود ہی دیکھا کہ میں نے اور آپ نے کچھ جلتی ہوئی آگ دیکھی جو جل رہی تھی دروازے کے ساتھ کیا اس کے اس مولکہ علاقے میں. اب اس کو احتجاج نہیں کہتے, اس کو کچھ اور ہی نام دیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کرنا مناسب نہیں تھا. کراچی سے لے کے حیدرآباد تک پتہ نہیں کتنی ہاؤسنگ کالونیز بن رہی ہیں, اور اس ہاؤسنگ کالونیز پر اگر احتجاج تھا تو یا تو سب کے لیے ہوتا, خاص نشانہ بنانے کی بات تو تب ہوتی. ہم کسی کو ناجائز قبضہ کرنے نہیں دینا چاہتے, ہم اس کے خلاف ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں, چاہے ملک ریاض صاحب کی بحریہ ٹاؤن ہو یا کسی کی بھی کوئی اس طرح کی کوشش ہو. شہر کراچی میں بلند بانگ عمارتیں بنتی ہیں, اس پر اعتراض نہیں, اور بھی سوسائٹیز ہیں اس پہ اعتراض نہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بحریہ ٹاؤن جو سپریم کورٹ نے ریکگنائز کیا اور اس پہ فائن لگایا, اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو بلڈوز کر دو. سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کو بلڈوز کرنے کا کوئی آرڈر نہیں پاس کیا تھا. اگر بحریہ ٹاؤن نے کوئی ایکسٹرا لینڈ پر قبضہ کیا تو ہم نے اس پر کیس بھی کیا ہے اور ہم اس کی قبضے کے خلاف ہیں. اگر کوئی آدمی بیچتا ہے اپنی زمینیں تو اس پر مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہم بزنس کرنے سے کسی کو روک نہیں چاہتے. اگر کراچی کی ٹرانسفارمیشن نام دے کر کراچی کو ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے تو میرا بھی ویژن یہ ہو سکتا ہے کہ میں پورے سندھ کو ٹرانسفارم کر کے دوں, بہتر انوائرمنٹ ہو, رہنے کی بہتر جگہیں ہوں. اس طرح سے بزنس کرنے سے میں روکنا نہیں مناسب سمجھتا. ہاں, ناجائز قبضے کے خلاف اگر ہو تو پھر بھی یہ سائٹ ٹھیک نہیں تھی. جہاں ناجائز قبضہ ہو رہا ہے وہاں چلے جاتے, وہاں دکھاتے ہمیں کہ جی یہ ناجائز قبضہ ہے, وہاں کے لوگوں سے پتہ چلتا کہ یہ ناجائز قبضہ ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح سے بدعمنی پکھیڑ کے میں اس انویسٹر جو ہیں اس کو ڈسکریج کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں تھی. ابھی ریاست نے ریٹ آف اسٹیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی ہے, تو پیپلز پارٹی اس ایف آئی آر میں قانون کے تحت ان کو ٹریٹ کرنے دے گی یا آپ کا اوپینین ڈیفرنٹ ہے؟ بھائی قانون کی کاروائی تو ہوتی ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شرپسند کوئی اور تھے, ہم نہیں تھے, تو ہم نے تو شرپسندوں کو پکڑا ہوگا نا. اور اگر ہم نے شرپسندوں کو اگر پکڑا ہے تو پھر یہ ایکشن کمیٹی نے اس کے لیے پھر سے احتجاجی مظاہرے کا اناؤنس کیوں کیا ہے؟ یعنی احتجاجی مظاہرے کا اناؤنس کر کے انہوں نے تو پھر ان شرپسندوں کو اون کیا ہے. رائٹ. نثار کوڑو صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, اس کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گل محمد رند صاحب سے اس کی تفصیلاً اس پورے ٹاپک پہ اوپینین لیتے ہیں. چھوٹا سا کمرشل بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. ناظرین, ہمارے ملک کے اندر کے جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ ہماری جو بیرونی معاملات ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کے ساتھ کس طرح سے تعلقات ہیں, ہمارا ٹریڈ کس طرح سے ہے. یہ ڈائریکٹ ہماری اکانومی پہ افیکٹ ہوتا ہے. اکانومی ڈائریکٹ ہے کہ عام آدمی کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے کہ عام آدمی کے زندگی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ, اگر ٹریڈ ہمارا اچھا ہوگا, ہمارا ایکسپورٹ اچھا ہوگا, ہمارے باقی دنیا کے معاملات اسٹیبل ہوگی. پاکستان کی تاریخ میں فارن منسٹر بہت سارے کامیاب فارن منسٹر گزرے. ان میں سے ایک جو میں کہوں کہ اگر ٹاپ 5 میں ان کا نام آئے تو وہ خورشید محمود قصوری صاحب ہیں, جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خورشید قصوری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. تھینک یو سر. ایز اے فارن افیئرس اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہے کہ آپ اس وقت جو ہمارے ملک کی فارن پالیسی ہے آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے, جو معاملات ہیں پاکستان کے کئی تو انہیریٹڈ ہیں. ہندوستان سے ریلیشن شپ, افغانستان سے ریلیشن شپ, امریکہ سے ریلیشن شپ اور گلف سے, اس میں خلیج کے ممالک, اس میں اتار چڑھاؤ ہے, ہوتا رہتا ہے. لیکن ہماری جو بنیادی ریلیشن شپ ہے جس کا ساری ہماری باقی تعلقات پر اثر پڑتا ہے وہ ہندوستان سے ہے.
اور وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ 10 مواقع ایسے آئے ہیں جس کا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ یا ہم لڑ چکے ہیں یا لڑنے کے قریب تھے یا لڑ چکے ہیں. 5 مرتبہ تو لڑے ہیں. میں نے پوری لسٹ اپنی کتاب نیدر ہاک نار ڈو میں دی ہے کہ 5 مرتبہ جنگ کے دہلیز پہ پہنچ گئے اور 5 مرتبہ ہماری لڑائی ہوئی جو آخری ہوئی تھی کارگل میں. اب 10 مرتبہ اگر ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو بنیادی وجہ اس کی کشمیر ہے. اب جو حالات ہیں ہندوستان کے ساتھ کافی دیر سے بہت خراب ہے. میں باری باری ذکر کروں گا. کافی دیر سے بہت خراب ہے. اور پہلے تو لائن آف کنٹرول پہ شدید فائرنگ تھی جس میں دونوں اطراف ہمیں جو پرابلم تھا وہ کشمیری ہی شہید ہو رہے تھے. مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بنیادی جڑ رہی ہے. اور ابھی یہ ہوا ہے کہ جب لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہو رہی تھی شدید قسم کی تو دونوں اطراف ہمارے کشمیری بھائی شہید ہو رہے تھے. یہاں بھی وہاں بھی. ہندوستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جب وہ گولہ باری کرتا تھا. اس کو پتا تھا کہ ہمارے کشمیری ہمارے شہید ہوں گے. یا ہمیں فرق پڑتا تھا کہ وہاں بھی کشمیری بیٹھے ہوئے. بہرحال اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیز فائر ہونا ایک اچھی بات ہے. ویسے ہی اچھی بات ہے. کیا اس کے نتیجے میں ٹاکس شروع ہو جائیں گے؟ یہ بہت قبل از وقت ہے. ایک تو اس لیے کہ ابھی جو بیک چینل پہ بات چیت ہوئی ہے 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان ہوئی ہے وہ آگے بات اس وقت تک نہیں چلے گی فارمل جب تک کہ بنیادی طور پر بھارت یہ نہ مانے کہ وہ اگر منیمم بھی ہوگا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیریوں کے بند کریں. اور نمبر 2 یہ گارنٹی دے کہ کشمیر کا جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے یعنی کہ مسلمانوں کی جو اکثریتی وہاں آبادی ہے کشمیر کی اس کو اقلیت میں تبدیل نہیں کرے گا. قوانین اس نے ایسے بنائے ہیں جس میں یہ کر سکتا ہے. اگر یہ گارنٹی نہیں ہے تو بات چیت بیکار ہے کیونکہ مسئلہ ہمارا کشمیر پہ ہے. کشمیر میں مسلمان اکثریت ہے. یہ 1947 سے معاملہ آ رہا ہے پاکستان انڈیا کا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن جو اصولوں پہ ہوئی تھی یہ اس کی خلاف ورزی ہے. پھر ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کی خلاف ورزی کی. لیکن اگر پاپولیشن کی کمپوزیشن چینج کرتا ہے آبادی کا تناسب چینج کرتا ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گارنٹی منیمم دینی پڑے گی اگر بھارت بات کرنا چاہتا ہے. میرا یہ خیال ہے یہ صاحب کریں یا نہ کریں. یعنی مودی صاحب کی بات کر رہا ہوں جی سر. لیکن میں نے ماضی میں بی جے پی اور کانگریس دونوں کی حکومتوں سے ڈیل کیا ہے. وہ ہم سے جب بات کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا اگر پاکستان آن بورڈ نہ ہو. تو جلد یا بدیر یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے. اگر نہیں پہنچیں گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ حالات خراب نہیں ہوں گے بھارت سے. لیکن ایک بات واضح ہے جو میں نے اپنی کتاب میں کشمیر کا سلوشن دیا ہے جس پہ ہم دونوں اگری کر رہے تھے جس کو آج تک کسی نے انڈیا یا پاکستان میں جس کو علم ہے کہ کیا ہو رہا تھا آج تک ڈینائی نہیں کیا. میں تو یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی گورنمنٹ آئے کوئی جائے اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایسا حل پاکستان ایکسیپٹ نہیں کرے گا جس میں کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں ترجیحات ہیں ایسپریشنز ہیں ان کو اکوموڈیٹ نہ کیا جائے ان کو مد نظر نہ رکھا جائے. کوئی ایسا نہیں. قصوری صاحب ہندوستان کے 5 اگست کے قصوری صاحب ہندوستان کے 5 اگست کے فیصلے کے بعد 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بعد اگر خورشید قصوری فارن منسٹر ہوتا تو آپ کا پہلا ڈیسیشن کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر حل تو ایسا ہی ڈھونڈنا ہے نا جس میں کشمیریوں کی ایسپریشنز خواہشات کا احترام کیا جائے اور جس کو پاکستان اور بھارت ایکسیپٹ کر لیں. اب اس میں کوئی جادو نہیں ہے تو وہ ون ون ہوگا. لوز لوز نہیں ہو سکتا. ون ون کا مطلب ہے ہر ایک کو کچھ اپنا فائدہ نظر آئے گا. جو ہم نے حل ڈھونڈا تھا جس کی میں نے کتاب میں ڈیٹیلز دی ہیں وہ 3 سال کی محنت کے بعد دیا تھا. کوئی راتوں رات تو نہیں آ گیا تھا.
یہ تو میرا دعویٰ ہے کہ اور حل ہی کوئی نہیں ہوگا. بالکل صحیح. قصوری صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ 6 مہینے میں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے, اوپر پیراگراف اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, اونرشپ کے نام بدل سکتے ہیں, لیڈرز کے نام بدلے جائیں گے, لیکن حل وہ ہوگا. اب حل اگر مودی صاحب نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور حکومت کرے گی. اگر مودی صاحب الیکشن, ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ پہلے تو سرٹنٹی تھی کہ اگلا الیکشن جیتیں گے. ابھی بنگال میں جو الیکشن ہوئے ہیں ادھر ممتا بنرجی نے ان کو تاریخی ڈیفیٹ دی ہے, اور اب جو الیکشن یو پی کے لوکل باڈیز کے ہوئے ہیں اس میں بھی بی جے پی کی پٹائی ہوئی ہے. اصل میں اب دیکھا ہی جائے گا کہ یو پی کے جو الیکشن ہیں جو اگلے ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ ان کی جو اسٹیٹ اسمبلی ہے, جس کو ہم صوبائی اسمبلی کہتے ہیں پاکستان میں, اس میں جیتتے ہیں یا نہیں. اگر یہ اس میں ہار گئے تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا کہ ان کے اگلے الیکشن میں, حالانکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں بہت دیر ہے اور کہتے ہیں سیاست میں 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن مودی صاحب کی جو کارکردگی ہے معیشت پہ اور کرونا وائرس پہ تباہ کن ہے. ان کی کرونا وائرس پہ اتنی تباہ کن ہے کہ لرز جاتا ہے بندہ وہ دیکھ کے, شکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس مصیبت سے بچایا اور اللہ تعالیٰ بچائے رکھے کہ لوگ سڑکوں پہ تڑپ رہے ہیں, ہسپتالوں کے سامنے. ہم نے تفصیلاً بات کی خورشید محمد قصوری سے جو فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. زبیر طفیل صاحب فارمر پریزیڈنٹ اے پی سی سی آئی نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ سے میں شروع کر لیتا ہوں, پھر میں گل نورین صاحب کے پاس بھی جاؤں گا جو نثار کھوڑو صاحب نے بھی باتیں کی. کیا سمجھتے ہیں یہ جو بجٹ آ رہا ہے, یہ بجٹ بزنس مین کے لیے اگر فروٹفل ہوگا تو ڈیفینیٹلی عوام کے لیے ہو جائے گا, تو آپ کے نظر میں جو بجٹ ابھی پیش ہونے جا رہا ہے اس میں کیا عوام کے لیے کچھ بہتری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں حکومت نے جو آخری 2.5 سال گزارے ہیں اس میں انہوں نے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا. اوکے. تو اب ان کے پاس اور کوئی موقع نہیں ہے, وہ اس بجٹ میں کوشش کریں گے نمبر 1 تو کوئی نیا ٹیکس نہ لگے, اس کے علاوہ اگر کہیں سہولت دے سکتے ہیں تو سہولت دیں, اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اوپر کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. ہاں مہنگائی تو پہلے سے ہی چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو موجودہ حکومت کے جو بھی 2.5 سال ہیں نا, ہر پہلا سال بھی بہت سخت تھا, دوسرا سال بھی سخت تھا, اور برابر چیزیں جو ہیں مہنگی ہوتی جا رہی تھی, عوام کی آمدنی نہیں بڑھ رہی تھی, کامن مین کی کوئی انکم نہیں انکریز ہو رہی تھی, لیکن ہر کھانے پینے کی چیز مہنگی, تیل کھانے پینے کا مہنگا, پیٹرول مہنگا, بجلی گیس ہر چیز, جہاں تک جو چیز تھی وہ مہنگی ہوئی ہے. لیکن اب ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ یہاں پہ نہ تو عوام کے پاس کو برداشت کرنے کی ہمت ہے, نہ ان کے پاس پیسہ ہے کہ اور مزید خرچ کر کے کوئی چیز لے سکیں. تو لہٰذا حکومت کو اس بجٹ کے اندر پبلک کو سہولت دینی ہوگی, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جب پبلک کو سہولت دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچرلی بزنسز پہ بھی جو ہے کوئی ایسی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا. بزنسز جو ہیں جنرلی اسپیکنگ, بعض بزنس تو بہت اچھے چل رہے ہیں, اور اس میں کئی انڈسٹریز ہیں جو بہت اچھی جا رہی ہیں. سیمنٹ کی انڈسٹری ہے, اسٹیل کی انڈسٹری ہے, آٹو موبائل کی انڈسٹری ہے, اور دیگر انڈسٹریز, سب کنسٹرکشن انڈسٹری بہت اچھی جا رہی ہے. لیکن آپ بالکل اگر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی بات کریں گے تو اس کے حالات بہت خراب ہیں. اچھا, ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے سر کہ کچھ دن پہلے جو ترقی کی شرح تھی وہ 0.40 تھی, اور ود ان سرٹن پیریڈ جو ہے وہ 3.94 ہو گئی. کیا یہ واقعی صحیح یہ بڑھ گئی ہے یا یہ فیک فگرز اپوزیشن کا کہنا ہے کہ دکھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں کہوں گا کہ اس کے بارے میں ابھی میرے پاس کوئی میجر کرنے کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے گروتھ جو تھی وہ نیگیٹو تھی, تو نیگیٹو سے ایک دم 3.9 کیسے ہو گئی؟ تو اس کی جو تفصیلات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے, کیا واقعی ایسا ہوئی ہے یا حکومت نے بجٹ کے ٹائم کے اوپر اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا جی یہ اتنی گروتھ ہو گئی, اتنی ترقی ہو گئی. اب آگے آنے والے مہینے جو ہے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی گروتھ ہوئی یا نہیں ہوئی, اگر ہوئی تو کتنی ہوئی. رائٹ. ابھی میں دیکھ رہا تھا گورنمنٹ کے جو وہ ایک فگرز رکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپروکسیمیٹ جو ہے وہ $26 بلین کو ایکسپورٹ کریں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کووڈ میں بزنسز میں اوپر نیچے بھی ہو رہے ہیں, کیا ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے؟ ہو جائے گا.
یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہو جائے گا. دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا موجودہ آپ اس سال کی بات کریں 30 جون کو جو کلوزنگ ایئر ہے یا نیکسٹ ایئر کی بات کریں؟ 30 جون کو جو کلوزنگ ایئر ہے تب تک یہ کہہ رہے ہیں 26 کو ہم پہنچ جائیں گے. میرا خیال ہے پہنچ جائیں گے. دیکھیں ایکسپورٹ جو ہے نا وہ گریجولی تقریباً 2 بلین پلس ہر مہینے میں ہے اور کسی مہینے میں اس سے زیادہ بھی ہے, تو اس لیے 26 بلین ڈالر تک پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ ہے اوورسیز پاکستانی. اوورسیز پاکستانی نے اتنے پیسے بھیجے ہیں, یہ آج سے اینڈ آف اپریل تک جو تھا وہ 24.6 بلین ڈالر آئے تھے. اس کے بعد اگر آپ مئی اور جون گن لیں تو یہ 2 مہینے میں تقریباً 5 بلین اور آئیں گے, تو 24 + 5 29 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے یہ آپ کی فورن ریمیٹنس ہوگی. اور آپ کو ان کو سلام کرنا چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو سہولت دیں. یہ جو ایئرپورٹ پہ آ کے خوار ہوتے ہیں 2 گھنٹے لائن میں کھڑا رہتے خالی وہ اسٹیمپ لگانے کے لیے, جہاں اگر 4 کاؤنٹر لگائیں 4 کی جگہ 12 کاؤنٹر لگائیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں جلدی آ کے اور اپنے گھروں کو جا سکیں. ہمیں چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو سہولت دے اور ان کی عزت کریں. یہی وہ لوگ ہیں. آپ کے تو پورے پاکستان کی سب انڈسٹری نے مل کے بھی جو ہے مشکل سے 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں 26 بلین ڈالر ہو جائے گی. لیکن یہ تو بیچارے مڈل ایسٹ کی گرمیوں میں کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں, اور یہ انہوں نے 29-30 بلین ڈالر آپ کو اس سال میں دیے ہیں. یہ جو میں آج ساری آبزرویشن پڑھ رہا تھا سر, گل محمد صاحب جو اکنامک اسپیشلسٹ نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ فگرز اوپر ضرور جائیں گے, لیکن اگر آپ 4 پہ بھی چلے جائیں آپ اس پہ بھی 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکتے. آپ 50 لاکھ گھر اگر آپ کی GDP کی ضرورت 4-5 بھی ہے پھر بھی نہیں, آپ کو 8 کرنا پڑے گا جو ہمارے ٹارگیٹس میں کہیں بھی نہیں ہے. اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مہنگائی پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, مہنگائی وہی رہے گی. تو عام آدمی کو سر نے تو بتا دیے ٹیکنیکل فگرز جو اکنامکس کے ماہر بتاتے ہیں, آپ عوام کے لیے بتائیں کہ ان کو دال, سبزی, دہی, انڈے وہ سستے کب ملیں. زبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اس دفعہ ریمیٹنسز جو آ رہے ہیں ہمارے ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. ہاں, یہ ایک پازیٹیو ایک موو ہے جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے, ہم سب کے لیے بہتر ہے. اس سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو چینج کیا اور لیا ہے ترین صاحب کو. دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کی اہلیت پہ, اس کے کام پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک کرکٹ ہوتا ہے جب میچ فائنل ہوتا ہے. میں نے جیسے زبیر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم PTI والوں کے لیے اگلے 2 سال بہت اہم ہیں, ہمارے ڈو اور ڈائی سروائیول کا ٹائم ہے. اور دوسرا آپ نے کہا 3.8 گروتھ جو ہم نے شو کی ہے. بہت سارے پاشا صاحب جیسے اکنامسٹ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور ادروائز اس سے چیلنجیبل جب بجٹ کلوز ہوگا. ابھی اگر کس کو ڈاؤٹ ہے تو جب جون میں آپ کا نیا بجٹ شروع ہوگا تو آپ کو پراپر گروتھ کا پتہ چلے گا. ہر چیز میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سیمنٹ سے لے کر آٹو سے لے کر ایکسپورٹ تک. ہاں, عام آدمی کی جو دال چاول کا مسئلہ ہے وہ اصل مسئلہ تو وہ ہے. اب اس میں اس بجٹ میں سیلری بڑھا رہے ہیں, لیکن نا اس کو تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے 3 سال تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں, ابھی تنخواہیں بڑھیں گی. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں ویجیٹیبلز بہت سستے ہیں. میں خود ڈیلی ویجیٹیبل مانیٹر کرتا ہوں. اگر اس وقت گھی, دال, چاول تھوڑا سستا ہو تو عام آدمی کے دل میں ہمارے لیے ایک اور پازیٹیو ایک تھنکنگ ہوگی. سو اوور آل سچویشن ایسا نہیں ہے کہ جس کو کنفیوژ کہا جائے. اس سے بیٹر اچھا ٹائم آئے گا. ایسے اچھے بزنس مین زبیر صاحب جیسے ہمارے معاشرے میں ہیں, ایکسپورٹ بڑھے گا, ریمیٹنسز بڑھیں گی. زبیر طفیل صاحب, آپ جیسے سر نے فرمایا, میں آپ سے بھی اس پہ اور ڈالر کو کنٹرول کرنا. دیکھیں یہ بھی ایکسپورٹرز کو پتہ ہے کہ کتنے مشکل سے آپ کا ڈالر 10 پیسے کبھی اوپر ہو رہا ہے. مجھے اگر آپ اجازت دے دیں تو ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل وڑائچ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت مہربانی. سہیل وڑائچ صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. شاید ہمیں وہ, تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا سر کہ ہمارے ہر سیکٹر میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. جو ہماری اکنامکس کی ٹیم ہے, خاص طور پہ رزاق داؤد وغیرہ ہیں, تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے بھی ہیں آپ کی بات اور ان کو اکنامکس کا پورا پتہ بھی ہے اور ملک جو ہے وہ صحیح سمت پہ جا رہا ہے. دیکھیں موجودہ حکومت
कोशिश पूरी कर रही है। अब मसला क्या है कि जैसे आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स ख़राब हो गई, कॉटन जो थी वो कम होके 6.5 मिलियन बेल तक आ गई। इसी तरह कुछ गंदम में भी मसला हुआ तो गंदम भी हमको इंपोर्ट करनी पड़ी, चीनी भी मंगानी पड़ी। तो ये सारी चीज़ों ने ना हमारी इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पेक्ट डाला। और अब जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। कहें कि हुकूमत ये कह रही है गंदम की पैदावार जो है वो 26 मिलियन टन से ज़्यादा होगी, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप भी जो पहले से पिछले साल से बेहतर है, चावल भी जो है वो भी बेहतर है, तो गन्ना भी अच्छा है। तो इनकी वजह से मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर क्रॉप पे जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रेशर था ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि आटे की कीमत कम होनी चाहिए। इस वक्त गंदम आटे की कीमत बहुत ज़्यादा है, आम आदमी की रीच से बाहर है। इसको अब जैसे ही कहते हैं कि नई क्रॉप आ रही है, नई क्रॉप आती है तो इसके साथ मार्केट में इसका रेट भी कम होना चाहिए लोगों को, ताकि थोड़ी सी आसानी पैदा हो। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, अगर आमदनी बढ़े ना फिर ठीक है भाई, उसकी आमदनी बढ़ गई है, महंगाई भी हुई है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी तो उससे तकलीफ़ होती है। और दूसरा, हुकूमत ज़रूर कोशिश कर रही है लेकिन हुकूमत को भी कुछ मुश्किलात होती हैं। अभी जो मैं आपको हुकूमत का एक और अच्छा बात भी बताऊँ, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट गुज़िश्ता 1.5 से 2 महीने से पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बराबर बढ़ती चली जा रही है। ये $50 से 2 महीने में $70 हो गई है। तो इसमें हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि हुकूमत ने ये 2 महीने में जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी बैनुल अक़वामी मार्केट में, उसने पाकिस्तान में ये कीमत नहीं बढ़ाई, मतलब पब्लिक के ऊपर वो बोझ नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने ये किया कि उनका जो अपना टैक्स था ना, उसकी टैक्स लेवी जो थी उसको कम कर दिया, ताकि पब्लिक पे बोझ ना पड़े। और पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो इससे आपकी हर चीज़ की कीमत इफेक्ट होती है। सर दूसरा एक सवाल बाकी सारे इकनॉमिक्स भी कर रहे होते हैं कि सपोज़ करें कि जो PMLN की हुकूमत थी उसने डॉलर को फ्रीज़ किया हुआ था, इंजेक्शन लगाए हुए थे या वैक्सीन लगाया हुआ था या कुछ भी किया हुआ था, उसने वहाँ पे उसको फ्रीज़ किया हुआ था। अच्छा, PTI की हुकूमत में फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 60 पे जा रहा है, कभी 55 पे आ रहा है, कभी 50 पे आ रहा है, लेकिन उस वक्त महंगाई का डबल डिजिट में नहीं थी, इस वक्त महंगाई ज़्यादा है। तो वो जो वैक्सीन लगा के उधर रखा हुआ था वो ठीक था या फ्लक्चुएशन ठीक है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो एक्सचेंज रेट डॉलर का भी है ना, ये एक महंगाई की ये भी वजह थी। और जो मुस्लिम लीग हुकूमत, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल बड़ाइच साहब। सुहेल बड़ाइच साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं सर? बड़ी मेहरबानी जी। सुहेल बड़ाइच साहब, एक मीडिया के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने जा रहा है, जिसके लिए कोई आर्डिनेंस आ रहा है, जिसके लिए कुछ शकू और शुबहात आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारे मुल्क में एक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, एक प्रिंट मीडिया है, एक सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसका जो मर्जी आता है वो बैठ के कह रहा होता है, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है? हेलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आपने आवाज़ सुन ली सर? जी सुन ली जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया को डेफिनेटली लॉज एंड रूल्स एंड लॉज एंड प्रिंसिपल जो हैं वो लागू करने चाहिए, लेकिन आर्डिनेंस के ज़रिए ये नहीं होनी चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए और इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आना चाहिए, क्योंकि आर्डिनेंस में बाज़ चीज़ें बगैर मशवरे के भी आ जाती हैं। इसको पार्लियामान में और सोसाइटी में डिस्कस होके लॉ को बनना चाहिए। अच्छा, अगर हम दुनिया की मिसाल दे दें सर, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे किस तरह है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। और जिस तरह हमारे यहाँ सोशल मीडिया है, हम सब ने अपने अपने यूट्यूब के चैनल बनाए हुए हैं, अट्रैक्शन के लिए, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, एंटी स्टेट भी बोल देते हैं। क्या दुनिया में भी ऐसा होता है? मेरा ख्याल है दुनिया में भी इस पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं और हमारे यहाँ भी लगनी चाहिए कि कुछ हमेशा ओनरशिप लेनी चाहिए। जो कहते हैं सोशल मीडिया में ओनरशिप नहीं है और लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, इसका कोई बंदोबस्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे इज़हार राय पर पाबंदी लग जाए। सुहेल बड़ाइच साहब, आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट इस वक्त जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, जिसका शेप कुछ आपके सामने भी आया होगा, अगर ये पास प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस इम्पोज कर देते हैं
تو پاکستان میں اس کا ریئیکشن پاسبل ریئیکشن کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ نہیں، اس کا نیگیٹو ریئیکشن ہوگا. نہ میڈیا باڈیز مان رہے ہیں، نہ چینل مان رہے ہیں، نہ پی ایف یو جے مان رہی ہے، نہ عام صحافی مان رہے ہیں. آرڈیننس کے ذریعے نہیں آنا چاہیے، اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آنا چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے. یہ کوئی ڈریکونین لاز تو نہیں ہے جن کو امپوز کر دیا جائے. تو یہ تو لوگوں کے مشورے سے، باہمی آپس میں اشتراک سے، تعاون سے یہ چیز لیجسلیشن جو ہے یہ ہونی چاہیے. رائٹ. ہم ابھی حکومت کی پرفارمنس پہ بات کر رہے تھے، خاص طور پہ پی ٹی آئی حکومت کے 1000 دن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو آپ کا کیا اوپینین ہے سر حکومت کے 1000 دن پورے ہونے پہ؟ حسین تھیبو صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو کسی ملک کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ سیاست ہوتی ہے. سر معیشت اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس ملک کی سیاست صحیح سنس میں نہیں چل رہی، سیاست ڈیڈ لاک کا شکار ہے. اور یہ نہ ہو کہ کسی وقت سیاست کا بم پھٹے تو ساری معیشت جو ہے وہ بھی سکڑ جائے. آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان کے دھرنے تھے اس سے معیشت پہ کیا فرق پڑا. جب بھی کوئی دھماکے، تحریک چلتی ہے، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی ڈیڈ لاک آتا ہے، کوئی ہڑتال ہوتی ہے، اس سے معیشت بھی سکڑ جاتی ہے. اس لیے سیاست، معیشت کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ابھی سیاست پہ توجہ نہیں دی جا رہی. سر آپ نے فرمایا کہ اس ملک میں سیاست نہیں چل رہی ہے جس کی وجہ سے، تو سر اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان اتنے میچور نہیں ہے کہ یہ پولیٹکس کو سمجھ سکیں اور وہ ایک ڈکٹیٹر کی ٹائپ پہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو رن کر رہے ہیں، یا وجوہات کچھ اور ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ فالٹ تو پرائم منسٹر کا یہ ہے کہ پرائم منسٹر احتساب کے ایجنڈے پہ یا کرپشن کے ایجنڈے پہ اتنے محو ہیں، اتنے مگن ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا ایجنڈا ہے اس کو بھول گئے ہیں. اس کے اندر ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش ضرورت ہے کہ احتساب بھی چلے لیکن یوں نہ لگے کہ انتقام لیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریکنسیلیشن جو ہے وہ بھی ہوتی رہے، لیجسلیشن ہو، پارلیمنٹ چلے، پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشنز ہوں. اگر یہ سارا جو پروسیس ہے جمہوری یہی معطل ہو جائے اور جو ہے یہی ورک نہ کر رہی ہے تو پھر الیکشن کا کیا فائدہ؟ پھر اس سارے جمہوری عمل کا کیا فائدہ؟ پھر تو یہ ہے کہ آپ الیکشن کرائیں اور الیکشن کے بعد 5 سال کے لیے سب سوچیں. ظاہر ہے یہ تو مناسب نہیں ہے. رائٹ. میرا سر آپ سے آخری سوال ہے سہیل وڑائے صاحب. آج انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے چودھری فواد صاحب نے کہ یہ سعد رفیق کے گناہ اعظم سواتی پہ کیوں ڈالے جا رہے ہیں، اعظم سواتی کیوں ریزائن دے، یہ سعد رفیق سے پوچھیں. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے لے رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال یہ مناسب اسٹیٹمنٹ ہے کہ سعد رفیق کے زمانے میں جو ایکسیڈنٹس ہوتے تھے ان کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا جاتا تھا، جو شیخ رشید کے زمانے میں ہوتے تھے شیخ رشید صاحب کو ٹھہرایا جاتا تھا. اب سعد رفیق کو کیسے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا؟ سہیل وڑائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی سر آپ اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہیں؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ایکسپرٹ سب سے اوپینین لے لی اور زبیر صاحب سے اچھے دن آ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جیسے زبیر صاحب نے کہا یہ 2 سال میں آپ نے کرونا ڈسکس نہیں کیا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا پڑے، اس کے اکانومی پہ کیا ایفیکٹس پڑے، سوسائٹی پہ کیا پڑے. گھر میں لوگ بیٹھ کے بیمار ہو گئے ہیں. تو اب ماشاءاللہ وہ بھی کافی کور ہو رہا ہے. مارکیٹیں آج سے سب کھل گئی ہیں، بیچ کھل گیا ہے اور ریشو بہت کم آ رہا ہے. مجھے یقین ہے یہ بجٹ ایک جو نیا پاکستان عمران خان کا نعرہ تھا، یہ اس نئے پاکستان کی ایک بنیاد ہوگی، ایک شروعات ہوگی. ٹیکسز کم ہو رہے ہیں تھوڑا بہت، میں بھی ابھی اسلام آباد سے دیکھ رہا ہوں. ریلیف بزنس مین کو مل رہا ہے، ایکسپورٹرز کو مل رہا ہے. باہر ایجوکیشن کے لیے کافی بچوں کو انکریج کیا جا رہا ہے. تو لیٹس سی یہ ہم پوچھ لیتے ہیں نا پریزیڈنٹ اے پی سی سی سے، سر آپ ہوپفل ہیں؟ اور دوسری بات، اس وقت جو کووڈ میں سندھ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں بزنس مین کے لیے، آپ اس سے کتنے سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں کرونا کا جہاں تک تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان خوش قسمت ہے کہ ہم کرونا میں بچ گئے، ورنہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں تو روز 4000 آدمی مرتے ہیں، یا 3500 سے 4000 جا رہے ہیں. اس میں 2 چیزیں، کچھ حکومت کی اچھی پالیسی بھی ہے اور دوسرا اللہ کی مدد بھی ہے. ان دونوں چیزوں نے مل کے پاکستان کی حفاظت کی اور ہم کرونا کو کافی حد تک قابو پایا.
اس میں دونوں سندھ کی صوبائی حکومت نے بھی بہت کوشش کی، مرکزی حکومت نے بھی کوشش کی، بعض دفعہ ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ سندھ حکومت چاہتی تھی کہ بالکل لاک ڈاؤن ہو، مرکزی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ لاک ڈاؤن ہو، مرکزی حکومت یہ کہتی تھی کہ اس سے بے روزگاری بڑھے گی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کیونکہ کرونا اب آہستہ آہستہ آن ایوریج 3% کے اوپر آ گیا ہے، اب جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں کرونا کے 3% پازیٹیو آ رہے ہیں، ویکسینیشنز کا عمل تیزی سے جاری ہے، تو اس ساری چیزوں کا امپیکٹ پازیٹیو آئے گا، اور انشاءاللہ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے علاوہ اس کے کہ اچھا بجٹ دے۔ بہت اچھی بات ہے۔ زبیر توحید صاحب، فارمر پریزیڈنٹ PCCI، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ گل محمد صاحب، سینئر PTI لیڈر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔